سائفر کیس کی جیل میں سماعت کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق درخواست نمٹانے کا فیصلہ سنایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کس بنیاد پر نمٹائی گئی، تحریری فیصلے میں وجوہات سامنے آئیں گی۔ یاد رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے سردار لطیف کھوسہ عدالت میں پیش ہوئے اور سائفر کیس کو جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سائفر کیس میں سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 5 لاگو ہی نہیں ہوتا۔ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ سائفر امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اسد مجید کو دیا گیا، جسے وزارت خارجہ نے ڈی کلاسیفائی کیا اور جو اس وقت وزارت خارجہ میں موجود ہیں۔ گیس کی قیمتوں میں 100% سے زائد اضافے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے دوران گیس سیکٹر کے گردشی قرضے میں 46 ارب روپے اضافے کا خدشہ ہے۔ گردشی قرضے میں اضافے پر عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جولائی تا ستمبر گیس کمپنیوں کے نقصان میں 46 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اور گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 2700 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق اقتصادی جائزے سے قبل گیس کی قیمت 100% سے زائد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ سوئی گیس کی قیمت نہ بڑھانے سے 185 ارب روپے اور گھریلو صارفین کے لیے RLNG کی قیمتیں نہ بڑھانے سے 21 ارب کا شارٹ فال ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC کے لیے سمری تیار کر لی گئی ہے، جو آئندہ ECC اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ غزہ شہید فلسطینیوں کی تعداد 2600، مردہ خانوں میں جگہ کم، میتیں ریفریجریٹر میں رکھی جانے لگیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے 259 فلسطینیوں کو دھوکے سے قتل کرنے کے مناظر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیل نے اپنی ہی دی گئی مہلت کے دوران نقل مکانی کرنے والوں پر بارود برسا دیا اور امریکی نشریاتی ادارے نے اسرائیل کے محفوظ راستے کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ اسرائیلی بربریت سے اسپتال کو بھی امان حاصل نہ ہو سکی۔ صہیونی فضائیہ نے غزہ کے عرب نیشنل اسپتال پر بھی حملہ کر دیا، جس سے کئی ڈاکٹر شہید ہو گئے، جبکہ رفح کراسنگ میں موجود اسپتال کو بھی خالی کرنے کی دھمکی دے دی گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اتوار کے روز حملوں میں حماس کمانڈر معتز عید کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست منظور۔ عدالت عظمیٰ نے آرٹیکل 19A کے تحت درخواست گزاری کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ 7 روز میں ملازمین کی تفصیلات درخواست گزار کو فراہم کی جائیں۔ سپریم کورٹ نے معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت معلومات کی فراہمی کے بارے میں ایک اپیل کا فیصلہ جاری کر دیا، جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سنایا۔ متفقہ فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے قرار دیا ہے کہ معلومات تک رسائی کے قانون کا اطلاق سپریم کورٹ پر نہیں ہوتا۔ عدالت عظمیٰ نے آرٹیکل 19A کے تحت درخواست گزار کو سپریم کورٹ کے ملازمین کی تفصیلات 7 روز میں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔